تو میری بات سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کل میرے پروگرام میں تھے خواجہ آصف صاحب. سنا وہ ڈیفنس منسٹر بن رہے ہیں, پہلے بھی بنے ہیں, تو اس لیے ڈبل لنک ہو جائے گا اب ان کا بلوچستان سے. میں نے ان سے بڑا ڈائریکٹ سوال کیا. میں نے کہا بلوچستان کا حل کس کے پاس ہے, اسلام آباد کہ راولپنڈی کے پاس؟ انہوں نے کہا اسلام آباد کے پاس. میرا خیال تھا کہ مل کے ہی یہ حل ہوگا. حل کیا ہے؟ اور اب جو گورنمنٹ جس طرح بنی, پہلے سرفراز بگٹی صاحب کا ریزائن آتا ہے, سنا تھا پی ایم ایل میں جا رہے ہیں, پی ایم ایل این سے پیپلز پارٹی میں آ گیا, پھر بلوچستان پیپلز پارٹی کی گود میں چلا گیا. پہلے تو ایک سوال یہ ہے جو بھی پھنسا ہوا ہے, صدارت کا ووٹ سنا ہے اب آپ محمود اچھر کو دے رہے ہیں. جی بالکل. پیپلز پارٹی کو کیوں نہیں دیا آپ نے؟ شکریہ مالک صاحب. دیکھیں وفاقی جو پارٹیاں ہیں ان سے کے ساتھ ہمارے ایک نہیں کئی تجربات رہے ہیں, اور وہ تجربات بڑے تلخ رہے ہیں, اور ہم نے صرف ان سے دھوکے ہی کھائے ہیں. وہ کہتے ہیں بڑے دھوکے ہیں اس راہ میں. پاکستان کی سیاست جو ہے دھوکوں سے بھری ہوئی ہے, اور مایوسی یہ ہمیں قدرت کی طرف سے نہیں ملی ہے لیکن ان وفاقی پارٹیوں کی طرف سے ملی ہے. ہمارے پاس وفد بھی آیا تھا پیپلز پارٹی کا آصف علی زرداری کے لیے ووٹ حاصل کرنے کے لیے. تو میں نے ان سے چند سوالات کیے کہ ہمیں کچھ ریزن دیں کہ میں اپنی پارٹی کو قائل کر سکوں کہ ہم کیوں آپ کو یا آپ کی پارٹی کو ووٹ دیں. تو انہوں نے ظاہر اپنی طرف سے کچھ وضاحتیں سامنے رکھی ہماری کہ 18 امینڈمنٹ ہے وہ لائے ہیں, اس کو پروٹیکٹ بھی وہ کر سکتے ہیں, مسنگ پرسنس کا بھی مسئلہ حل کر سکتے ہیں, بلوچستان میں جو احساس محرومی ہے اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بالکل باتوں کے لحاظ سے آپ کی باتیں ٹھیک ہیں, لیکن مسنگ پرسنس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ کون سی وہ فورسز ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے؟ ڈیتھ اسکواڈ جو ہے, جو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جو ایکٹیو ہے روز اول سے, وہ آپ کی پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں. وہ ڈیتھ اسکواڈ چاہے جلاوان میں ہو, چاہے سراوان میں ہو, چاہے ڈیرہ بگٹی میں ہو, چاہے مکران میں ہو, وہ ان کے جو ٹاپ ہیڈ ہیں وہ آپ کی نہ کہ صرف ممبران بنے ہیں پارلیمنٹ کے, بلکہ آپ کی کابینہ اور آپ کی وزیر اعلیٰ کے جو وہ امیدوار ہیں. تو ہم کس طرح آپ سے یہ امید رکھیں گے کہ آپ ہی اس مسئلے کو حل کرائیں گے؟ تو ان 2 دن میں نے ان سے مانگے تھے کہ 2 دن میں آپ مجھے یہ جواب دیں. جب وہ جواب نہ دے سکے تو کل ہی ہماری پارٹی نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وفاقی پارٹیوں کو ووٹ دینے کے بجائے, کیونکہ محمود خان کا تعلق بھی بلوچستان سے, ہاں ہمارے اختلاف ہوتے رہتے ہیں, ہم پونم میں بھی اکٹھے تھے لیکن ہمارے اختلاف تھے, لیکن انہوں نے جب ہم سے اپروچ کیا تو اب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے پاس ووٹ 3 ہیں جی, ایک میں ہوں نیشنل اسمبلی کے اور 2 ہمارے سینیٹر ہیں. یہ فیصلہ کیا کہ ہم محمود پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے صدر کے امیدوار محمود خان کو ووٹ دیں گے. محمود اچھر کیوں؟ اور کوئی چوائس نہیں. دوسری طرف ہمارے پاس زرداری صاحب تھے, اور اس وقت جو نہ کہ صرف ہم بلکہ بلوچستان میں جو بھی نیشنلسٹ پارٹیاں قوم پرست چاہے جس شکل میں ہوں یا مذہبی پارٹیاں ہیں چاہے وہ بھی جس شکل میں ہیں, وہ اگر متاثر ہوئی ہیں یا جو ڈیمیج ہوئی ہیں, وہ ہم سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کے اس دورانیہ جو کیئر ٹیکر سے لے کر الیکشن تک وہ جو ریوڑ میں جو ہے لوگوں کو ہانک کر اپنی صفوں میں شامل کر اور ان کو جتوایا گیا ہے, ایسے ان کے نمائندگان ہیں جن کو علاقے کے کیا اچھا انگریزی میں کہتے ہیں لیسر ایول, کیا لیسر ایول سوچ کے ووٹ دیا؟ کال اٹ لیسر ایول وہ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن بگر ایول بھی ہے یا لیسر ایول بھی ہے. جب بڑے بڑے کیریکٹرز ہیں وہاں, جس طرح شفیق مینگل ہیں, آپ لوگوں کا تو بڑا پرانا کانفلکٹ ہے, اسی طرح بڑے بڑے انفلوئنسرز بھی ہیں جس طرح علی حسن صاحب ٹائپ انفلوئنسر ہیں, کبھی وہ اشتہاری ہوتے ہیں پھر ان کی اہلیہ سینیٹر بن جاتی ہیں. ہمیں یہ انویزیبل پلیئرز بہت نظر آتے ہیں جو لوکل انویزیبل پلیئرز ہیں. تو کیا سارا الزام پنڈی پہ ڈالنا جائز ہے؟ دیکھیں ڈائریکٹر پنڈی ہے, پروڈیوسر شاید کوئی اور ہو, اور ہر وقت مختلف
پولیٹیکل پارٹیوں کو استعمال کیا گیا. یہ وہ لاٹ ہیں ان کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں وہ کسی ایک پارٹی میں نہیں ٹکتے. جو سگنل وہاں سے پنڈی سے ان کو ملے گا وہ اس طرف جائیں گے. کبھی بھی ان کو آپ نیشنلسٹ پارٹیوں کی طرف آتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. یا تو پی ایم ایل این کی طرف جائیں گے یا پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے, یا باپ کی شکل میں ایک نئی پارٹی نمودار ہو کے مشروم کی طرح آئے گی, اس میں ان کو بھیجا جائے گا, یا کوئی اور وفاقی پارٹی ان کی طرف بھیجا جائے گا ٹو ایکچولی کاؤنٹر دا نیشنلزم. پنڈی والوں کے لیے اور یہاں کی جو وہ وفاقی پارٹی ہیں ان کے لیے نیشنلزم کی بات کرتے ہیں, کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ برہم داغ وغیرہ کا نیشنلزم سیسیشن کی طرف جاتا ہے, وہ کہتے ہیں بغاوت کرو, سب کچھ کرو. کچھ لوگوں کا نیشنلزم یہ ہے کہ پروونشل اٹانومی ہے, وہاں پہ ہمیں رائٹس دیں. آپ کا نیشنلزم کیا ہے؟ بیکاز ایک الزام آپ پہ یہ لگتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ سردار صاحب ماضی کے ہائے سے نہیں اتر رہے, وہ وزیر اعلیٰ بن گئے, ایک زمانہ تھا آپ کی بڑی پولیٹیکل مائٹ تھی, اب آپ مشکل سے اپنی سیٹ جیت پاتے ہیں, ایک آدھا بندہ اور جیت پاتا ہے, تو آپ اپنے حصے سے زیادہ مانگنا چاہتے ہیں, اور اصل غصہ آپ کو اس بات کا ہے. عارف صاحب, جہاں تک آپ نے ان شخصیات کا نام لیا جو آج علیحدگی کی بات کر رہے ہیں, وہی بھی تو آپ کے اس وفاقی پارلیمانی سسٹم کا حصہ تھے. جب وہ اپنے جائز حقوق کا مطالبہ کر رہے تھے, جب آپ نے ان کو دھتکارا, آپ نے نہ کہ صرف ان کو دھتکار بلکہ اس پر ان کو سزائیں دی, ان کو مارا, ان کی تابوتوں میں جب آپ نے تالے لگائے, تو پھر وہ ایکسٹریمزم کی طرف گئے نا. لیکن وہ اگر آج کوئی یورپ بیٹھا ہوا ہے, کوئی سوئٹزرلینڈ پھر رہا ہے, کوئی جاپان ادھر اسپین میں پھر رہے ہیں, یہ ملینز آف ڈالرز کا لائف سٹائل ہے. یہ تو چلیں دھتکارا چلے گئے, بڑے لوگ یہاں سے نکلے ہیں. سکندر گئے تھے بھٹو صاحب کے زمانے میں, تو وہ جا کے ریسٹورنٹ میں نوکری کرتے تھے. یہ جو اتنا فلیمبوئنٹ لائف سٹائل ان کا ہے, تو پھر یہ چارجز میں بھی تو سچ آتا ہے نا کہ جو انڈیا کا ہم سنتے ہیں ملینز آف ڈالرز لگ رہے ہیں, کچھ دوسرے گلف سٹیٹس بھی کر رہے ہیں, تو پھر وہ چیزیں بھی تو اپنی جگہ ہیں. وہ اتنے خالی معصوم دھتکارے ہوئے تو نہیں ہیں. بلوچستان سے لوگ گئے ہیں, آپ کے لاہور سے کئی لوگ نہیں گئے تھے, آپ کے رائے کے لوگ کتنا عرصہ باہر نہیں رہے تھے. وہ تو اپنے پیسے پہ رہے ہیں نا, ان کا تو پیسہ سامنے ہے. پیسہ اپنا تھا یا پاکستان کا تھا, وہ تو ابھی تک بڑا انڈیا کا تو نہیں تھا, کوشچن مار گیا. انڈیا کا تو دوسرے کا تو نہیں تھا. ان پر بھی اگر انڈیا کے پیسے کا الزام ہے, ثابت کریں نا جی آپ لوگ, ان پر بھی ثابت کریں, ان کا ٹرائل کریں. چلو وہ تو انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سوری انڈیا کا پیسہ بقول آپ کے لے رہے ہیں, وہ سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے. جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جو پولیٹیکلی آپ کے وفاقی نظام میں بیٹھ کر آپ سیاست کر رہے ہیں, جو آپ کے تعلیمی اداروں میں ہمارے اسٹوڈنٹ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں, وہ انڈیا کے پیسوں سے تو یہاں پر تعلیم تو حاصل نہیں کر رہے. وہ تو یا تو آپ کی اسکالرشپ پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آپ کے انسٹیٹیوشن میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آپ کی یونیورسٹیوں سے اٹھائے جا رہے ہیں, آپ کے صوبوں سے اٹھائے جا رہے ہیں, پنجاب سے اٹھائے جا رہے ہیں, اسلام آباد سے اٹھائے جا رہے ہیں. اب یہ بتائیں حل کیا ہے؟ مطلب کہ ہر کسی کی اپنی, جب آپ مسنگ پرسنس کی بات کرتے ہیں, جیسے کل خواجہ صاحب نے کہا, انہوں نے کہا یار یہ دیکھیں جب ایران میں جو 9 لوگ مارے گئے وہ بھی مسنگ پرسنس کی لسٹ میں تھے, اور پھر ہم نے جب لاسٹ ٹائم لسٹ ٹرم ڈاؤن کی بلوچستان میں بیٹھ کے, تو 8,000 سے تقریباً 1400-1500 پہ لسٹ آ گئی. پھر آپ کے کہنے پہ کچھ لوگ رہا بھی ہوئے, آپ نے بھی کہا کہ کچھ لوگ رہا ہوئے ہیں. ایک تو یہ بتائیں ریئلسٹکلی کتنے لوگ اب ہیں جو سبسٹینشلی آپ پروف کر سکتے ہیں کہ اتنے لوگ مسنگ ہیں؟ مالک بھائی, جس طرح الیکشنوں کے رزلٹ کا ابھی تک آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس پارٹی کی کیا پوزیشن ہے. یہ تو قسطوں پہ الیکشن ہو رہا ہے. دیکھیں قسطوں پہ الیکشن بھی ہو رہا ہے, قسطوں پہ اوتھ بھی ہو رہا تھا, اور میں نے اب سے پہلے بھی کیا تھا, ایک ڈرامہ آتا تھا بکرا قسطوں پر, یہ الیکشن بھی قسطوں پہ چلا رہا ہے. بلوچستان میں اگر یہ سلسلہ تھم جاتا تو ہم آپ کو ایکوریٹ فگر دے سکتے تھے. اتنے 2018 میں جب نیشنل اسمبلی میں میں نے وہ لسٹ پرووائڈ کی تھی پی ٹی آئی کی حکومت کو, اس وقت تعداد تھی 5028, آج دن تک مجھے یاد ہے. اس میں سے 450 لوگ بازیاب ہو گئے, اور جب ہم نے ان کی حکومت چھوڑی تو اس بنیاد پر کہ 450 آپ نے بازیاب کریں, 1500 اور لے گئے.